گئے کیوں لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں۔ اس تحریر میں آپ کو ایک بہترین نسخہ مل جائے گا کہ ہماری رشتہ داریاں ایسے کیوں ہیں۔ رشتے اور ناطے اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ رشتوں میں دراڑیں کیوں؟ ایک وقت تھا جب کسی رشتہ دار کے ہاں جانے اور کسی رشتہ دار کا اپنے ہاں رہنے کی سب سے زیادہ خوشی گھر میں موجود نوجوان نسل کو ہوتی تھی۔ وہ مہمانوں کا پرجوش طریقے سے استقبال کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کی تیاریاں کرتے، مہمانوں کو اپنے گھروں میں اصرار سے روکتے، ان کی مقدور برخدمت کرتے، ان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں فخر اور خوشی محسوس کرتے۔ بزرگ رشتہ داروں کی سونے سے پہلے مالش یا ان کی مٹھی چاپ کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کے پاس گھٹنوں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے، ان کے ماضی کے قصے سنتے، ان کی ہدایات و نصیحتوں کو پلے سے باندھ لیتے، ان کی روک ٹوک میں اپنے لیے بہتری تلاش کرتے۔ نتیجتاً بزرگ ان سے خوش ہوتے، انہیں ڈھیروں دعائیں دیتے۔ یہ دعائیں اور نصیحتیں ہی زندگی کے کئی نشیب و فراز میں ان کے لیے بری بلاؤں سے ڈھال بن جاتی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور جدت سے ہم نے مادیت کی دنیا میں بہت کچھ پا تو لیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے پرخلوص محبتیں دم توڑ چکی ہیں۔ جو وقت پہلے نوجوان رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کر اور ان کی خدمت کرنے میں گزارتے تھے، اور وہ وقت اب موبائل اور لیپ ٹاپ کھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا بے تحاشا اور غیر ضروری استعمال کر کے وہ سوشل میڈیا کے ایک ایکٹیو ممبر تو بن جاتے ہیں، لیکن رشتوں کے معاملے میں بعض اوقات والدین سے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پوری دنیا کی خبر تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ وقت گزارنے میں جو حقیقی سکون اور خوشی ہوتی ہے، اس سے بے فیض ہی رہتے ہیں۔ لوگ رشتوں سے دور ہو کر جس سوشل میڈیا میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اس بارے میں امریکی ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک جیسی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کی وجہ سے زیادہ تعداد میں لوگ تنہائی محسوس کر رہے ہیں، اور ایک اور رپورٹ کے مطابق ایک دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا کے استعمال سے ایک فرد میں معاشرے سے الگ تھلگ ہونے کے امکانات 2 گنے ہو سکتے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق ایک فرد جتنا زیادہ وقت آن لائن صرف کرتا ہے، اتنا ہی کم وقت وہ حقیقی دنیا میں صرف کرتا ہے۔ جب نوجوانوں رشتوں سے دور ہو کر سماجی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں مختلف امراض جنم لے لیتے ہیں۔ نفسیاتی پریشانی پیدا ہو کر عدم استحکام کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح یہ تنہائی خودکشی کے خیالات، نیند کے مسائل، پریشانی، بھوک کی بد نظمی وغیرہ کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ کم خود اعتمادی، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا موجب بھی بنتی ہے۔ یہ مدافعاتی، قلبی اور ہارمون نظام پر بھی منفی اثرات ڈالتی ہے۔ یونیورسٹی آف پیٹر کے اسکول آف میڈیسن کے پروفیسر برائن بریمنگ کا کہنا ہے کہ ہم حلقی طور پر سماجی جانور ہیں، لیکن جدید زندگی ہمیں یکجا کرنے کی بجائے تقسیم کرنے کا رجحان رکھتی ہے۔ اگرچہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سوشل میڈیا سماجی تنہائی ختم کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے، لیکن یہ وہ حل نہیں جس کی لوگ امید کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے، کیونکہ دماغی صحت کے مسائل کا علاج اور جسمانی، نفسیاتی، ان سب کا علاج ادویات میں پوشیدہ نہیں، بلکہ ماہرین کی رائے کے مطابق معاشرے کے دوسرے افراد کی کوشش کرنی چاہیے کہ متاثرہ افراد کی لوگوں میں گھلنے ملنے کی صلاحیت میں اضافہ کریں، انہیں مصروف رکھیں، ان سے جذبات بانٹیں، انہیں مختلف سرگرمیوں میں شامل کروائیں، مختلف معاشرتی مسائل پر ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کریں، ان سے بات چیت ہمیشہ برقرار رکھیں، انہیں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے اور ان سے معیاری تعلقات استوار کرنے کی ترغیب دیں۔ یورپ اور مغربی کلچر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں کی بیشتر آبادی نفسیاتی امراض کا شکار ہے۔ ذہنی امراض کے ڈھیروں ہسپتال بن چکے ہیں۔
انہوں نے معاشی مسائل کو تو شاید کسی حد تک حل کر لیا ہے، لیکن فطرت اور رشتوں سے دور ہو کر معاشرتی کمزوری اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہمارے بھی کچھ نوجوان سوشل میڈیا کے سحر میں گم ہو کر اپنے حقیقی رشتوں اور سماج سے دور ہو کر نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور حل صرف یہی ہے کہ اپنی فطرت کی طرف لوٹیں، اپنے رشتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، خاص کر بزرگ رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں نوجوانوں کے رہنما بنیں۔ دوستو، یہ تحریر آپ نے سنی۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو ملاؤ آپس کے اندر۔ جس کا گھر رشتہ داروں کے لیے کھلا رہتا ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرتے ہیں، اور جس کا گھر رشتہ داروں کے لیے بند ہو جاتا ہے، اس کی عمر بھی رک جاتی ہے۔ اس لیے رشتہ داری کو جوڑنے والا جنت میں جائے گا، یہ بھی حدیث ہے، اور رشتہ داری کو توڑنے والا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت قاطع، حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔